ہم لوگ جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین برحق ہے۔ جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں وہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل اکمل مکمل دین لے کے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دین اسلام ایسا مضبوط، ایسا مستحکم دستور حیات ہے کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا اور قیامت تک اسی دین کا سکہ چلے گا۔ وقتی طور پر جو حالات امت پر گزر رہے ہیں، امت محکوم نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کا رعب بھی ہمارے حکمران، ہمارے لیڈروں کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ جو قوم کسی کا رعب برداشت کرتی ہے، کسی شخص کو اس طرح کا برا جانتی ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ آنے والی نسلیں کو کمزور کر دیتی ہے، آنے والی نسلیں کبھی مضبوط نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روز مرہ کی زندگی میں کچھ چیزیں اس طرح سے رکھ دی گئی ہے کہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، زیادہ ظلم، زیادہ گناہ اس بندے کا نہیں ہے جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ جرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمتری پیدا کیا؟ احساس کمتری کا کیوں شکار ہو گیا؟ اسے کیوں ضرورت آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسی کمزور برادری سے تعلق رکھتا ہوں؟ بلکہ اسے تو کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کے بات کرنی چاہیے، بلا جھجک، بلا تکلف اس کو یہ کہنا چاہیے، لیکن لوگ احساس کے نیچے دب گئے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کا فضل اسی کے ساتھ ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی، بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتی۔ یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اسی لیے دروازہ رسول پر بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں مولوی ہوں، اور جب محلے کا مولوی بنا کے کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ پہلے سے پریشان ہو جاتا ہے، میں مولوی ہوں، ساری چیز کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، ٹائم پر نماز جنازہ پڑھانا ہے، 10ویں میں مس نہیں کرنا ہے، 20ویں میں پابندی سے پہنچ جانا ہے، 40واں میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اور کئی جگہوں کا یہ بھی رواج ہے کہ وہاں کے امام صاحب، وہاں کے مولوی صاحب کو میت کے گھر پر لگاتار جانا ہے اور وہاں جا کر تلاوت کرنا ہے اور ایک دن بھی مس نہیں کرنا ہے، بالکل پابندی کے ساتھ۔ اور آہستہ آہستہ احساس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے والے بچے، کتاب و سنت کے تعلیم حاصل کرنے والے بچے، ان کو کہا جاتا ہے چلو فلاں جگہ قرآن کریم پڑھنے چلتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں،
اور کوئی قرآن شریف انقلاب والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، اس میں بہت ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں مومنوں کے لیے۔ قرآن بندوں کو عروج دیتا ہے، لیکن ہم بچوں کے ذہن کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ چلو فلاں جگہ قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، دال گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب، خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جب اتنی چھوٹی سی سوچ بنا دی جائے بچوں کی اور لوگ یہ کہیں کہ وہ انقلاب پیدا کرے، وہ کوئی بڑا کام انجام دے، یہ ہوتا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جب ہمارا آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمتری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، تب ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے مولوی ہونا کوئی طعنہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے حالات بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا جب مولویوں کو لوگ طعنہ سمجھتے تھے، اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے وہ ٹائم بھی بیٹر فیل ہو کے گزارا ہے، اچھی کیفیت میں گزارا ہے۔ اور جو لوگ مولوی کو طعنہ سمجھتے ہیں، تو ہم لوگوں نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے اپنے وقت کے پیسہ والے لائن لگا کے لگے رہتے ہیں، حضرت کے ہاتھ چومنے کو مل جائے، حضرت کی زیارت کرنے کا موقع میسر ہو جائے، میں نے وہ بھی وقت دیکھا ہے۔ اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے میں کہ جو لوگ کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے ہیں، کسی کو نہیں پہچانتے ہیں اپنے دولت کے سامنے، لیکن جب کوئی اللہ کا نیک ولی آ جاتا ہے تو ان کے قدموں میں جا کے گر کے رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے زندگی میں تھوڑا سا خودداری، عزت داری، اپنا وقار، اپنا مقام پیدا کریں، اسی لیے کہ اسلام بندوں کو عروج دیتا ہے، بندوں کو بلند والا مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن مسلمان تیزی سے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک شام کا ایک بندہ آ گیا اور اس نے پوچھا بتاؤ حضرت عمر کہاں ہیں، بتاؤ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، بتاؤ تمہارے امیر کہاں ہیں، تمہارے بادشاہ کا محل کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روب کپڑے کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے محلوں والوں میں رہنے کا ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے کریکٹر کا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا ہوتا ہے، اس کے فکر کا روب ہوتا ہے، اس کے اونچے اخلاق کا روب ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ان کے محل شہل تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں وہ مسجد میں ہوں گے، آپ جا کے مسجد میں ان کو تلاش کر لیجئے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے، میرا بادشاہ ان کا نام سن کے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہ مسجد میں ہوگا۔ مسجد میں جا کے پوچھا کہ جناب عمر کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ادھر ہی تھے، ابھی نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ تو ابھی کھجوروں کے باغ کے پاس جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے امیر المؤمنین؟ تو اس نے کہا کہ وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک شخص سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ امیر المؤمنین جس کی حکومت 24 لاکھ مربع میل پر ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینہ میں بیٹھ کر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں، ان کے نعرے کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں؟ کدھر ہے وہ بندہ جس کا تذکرہ گلی گلی لوگ کرتے ہیں، جن کا نام ہم نے سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، شیطان بھی اس کو دیکھ کے ڈرنے لگتا ہے، شیطان بھی اس کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کا درخت، ان کے نیچے مٹی کے ڈھیلے پر وہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، وہاں وہ سو رہے ہیں، وہی تو فاروق اعظم ہے، وہی تو ہمارے امیر المؤمنین ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عمر سوئے تھے، اور شیر سوتا بھی ہے پھر بھی اس کا روب ہوتا ہے، اسی لیے کہ وہ شیر ہوتا ہے۔ شیر کبھی سو بھی جاتا ہے پھر بھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اسی لیے کہ شیر کے جاگنے کا خوف ہوتا ہے، کہیں جاگ نہ جائے، اسی لیے کہ شیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر سوئے تھے، جب میں ان کے قریب گیا تو
تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا، میں تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا؟ تو مٹی کے ڈھیلے پر بھی تجھے سکون کی نیند آ رہی ہے، تو ریلیکس ہو کے سو رہا ہے، تو کمفرٹیبل ہو کے سو رہا ہے۔ خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے خواب کو گرفت کر ڈالا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو غریب ہے، امیروں کے ساتھ نہ جایا کر، امیروں کی طرح پڑھنے کی کوشش نہ کیا کر، امیروں کی طرح کامیاب بننے کی کوشش نہ کیا کر۔ ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے۔ خوددار وہ باپ ہوتا ہے جس کی تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ خوددار تھے جو لوگ اپنے بچے کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج یہ دن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان کو غالب ہونا ہے پورے عالم پر۔ یہ جب اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا جائے، بڑے مقام تک پہنچنے کے راستے تلاش کیا جائے، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر یہ سر اٹھا کے جیے گا، اپنے سر کو اٹھا کر جینے کا طریقہ حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں لے کر بھیجا ہے، ہدایت اور حق۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو چیزیں لے کر آئے ہیں، کسی لیے بھیجا ہے کہ تسبیح پڑھیں اور سو جائیں، عبادت کریں اور آرام کریں، تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے ہر دین پر، تاکہ ہر دین پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ باتیں بری لگے، اس کو ناپسند ہو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی لیے کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ نماز بھی پڑھو، عبادت بھی کرو، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ دنیا میں نماز والے نبی کا ایمان بھی قائم کرنا ہے۔ انسانوں کے پاس صرف مسجد نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکومت بھی ہونی چاہیے۔ مسلمان کے ہاتھ میں خالی تسبیح نہیں ہوگی بلکہ مسلمان حکومت بھی چلائے گا، بلکہ مسلمان کے اندر خودداری بھی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور صبح سویرے اب حکومت بھی کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ساری رات نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے، پھر صبح اٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف منکروں سے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک انسان کے مزاج میں یہ شوق پیدا نہیں ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سکھ ہے ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں۔ آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اور ویسے بھی لوگ انہیں زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جن کے پاس بڑی تسبیح ہو، جن کے زلف بڑے بڑے ہو، جن کے 10 ہاتھوں میں انگوٹھی ہو، نہ ہی جن کو لباس پہننے کی تمیز ہو اور نہ ہی جن کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی تمیز ہو۔ لوگ اس کو بڑے پیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، لوگ اس کو زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں۔ اندر جائیں 2 منٹ کے لیے، حضرت کی زیارت کریں، پھر باہر آ جائیں، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ پیر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں تجھے دکھلا کے جلوے یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تیرا جینا مشکل کر دے وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہوگا۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب آپ عیش و عشرت کیجئے، آپ چین و سکون سے رہیے، آپ اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہیے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو کمزور کرتے رہیے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔
اسی لیے کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین کے مزاج میں جذبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ قوت دی ہے، وہ ذوق و شوق دیا ہے۔ اسی لیے اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلا دے، جو بت عبادت میں کمی پیدا کر دے۔ ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے کی طرف دیکھیں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، ماحول جتنا بھی زیادہ بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ دین اسلام ہے اور یہ دین ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا، ایک جماعت میری امت میں ایسی ہوگی جو ہمیشہ دین دفاع کے لیے کام کرتے رہے گی۔ مسجد اقصی میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو وہاں مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، ان کے خون کو بہایا جا رہا ہے، اگر ان لوگوں کا مشاہدہ کیا جائے، ان لوگوں کو دیکھا جائے، تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ یہ لوگ ہمیشہ مشرکوں سے، کافروں سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے گی، ہمیشہ لڑتے رہے گی، ہمیشہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا، ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور ہمیشہ ایک جماعت لڑتے رہے گی، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے گی۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر 100 سال کے بعد اللہ رب العزت ضرور میری امت میں ایک شخص کو پیدا کرے گا۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے کہ وہ شخص اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا، اور وہ لوگ آتے رہیں جب حالات بڑے گزرے، جب حالات خراب ہو گئے، جب ماحول خراب ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر جب معاملات بڑے بگڑے، پھر جب ظلم و ستم ہونے لگا تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ محدث حق دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ پھر حالات بڑے گزرے اور جب ہندوستان میں ماحول بڑا کٹھن ہو گیا، وہاں کے مسلم اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ذاتی معاملہ طے کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ہند میں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ آ گئے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العزت ایک مجدد کو بھیجے گا، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت پر کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھیجے گا جو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیں گے، اور ان کی وجہ سے دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور علی نور رہے گا، اور حقیقت میں یہ دین ہمیشہ چمکتا رہے گا، آباد رہے گا۔ اور جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا وہ اپنا نفع کرے گا، اس کا اپنا فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اے لوگوں، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارا مدد کرے گا، تمہارا سپورٹ کرے گا۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو جما دے گا، تم کو استقامت عطا فرمائے گا اور تم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین کی مدد صرف مال سے ہی ہوتی ہے۔ جب انسان وقت پر آ کر جمعے کے دن مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تب وہ بھی انسان دین کی خدمت کرتا ہے، اور جب انسان دینی اجتماعوں کی رونق بڑھاتا ہے، وہاں آ کر شرکت کرتا ہے تو وہ بھی دین کی خدمت کرتا ہے۔ جب انسان دین کے کسی طالب علم کے حوصلے کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے رہیے، قرآن و حدیث کو سیکھتے رہیے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جب انسان کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ انسان کہیں بھی کسی بھی مقام پر بیٹھ کر اگر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو اسلامی طریقہ بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ بھی دین کی مدد کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی اسٹوڈنٹ کو جو علم دین حاصل کر رہا ہے اس کو پیسے دے رہا ہے، اس کے اخراجات کو اٹھا رہا ہے،
چاہے وہ 1000 ہو، 500 ہو، 2000 ہو، جتنی بھی اس کی استطاعت ہو، تو وہ بھی دین کی مدد ہے۔ اگر کسی اسلامک اسکالر کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو یہ بھی دین کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یہ ساری خدماتیں دینیہ ہے، یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے۔ ہم اپنا وقت جس طریقے سے دین کے لیے دیں، دین کی حمایت کے لیے، دین کی مدد کرنے کے لیے، جہاں کوئی غلط بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہم حق بات بولیں، دینی ابلاغ میں، دینی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ایک جملہ کوئی بول دے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی مدد میں، صرف کسی کو اتنا کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں، کم سے کم اپنے ایک بیٹے کو دین کا عالم بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ اور اگر کوئی کہہ کے چلا گیا اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسی کے کہنے کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، قاری بنایا، مفتی بنایا، دین کا عالم بنایا، اور جب وہ عالم بن جاتا ہے، دین کا سمجھنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کہنے والے شخص کو بہت اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، خیر کام کے لیے معاون بنے۔ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام فلاں کرے گا، مولانا صاحب کریں گے، پیر صاحب کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ اپنا حصہ، اپنی خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین کے لیے بہت کام کیا ہے، تو کیا سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین کی بہت خدمت کی ہے، تو کیا کوئی جناب سلمان فارسی کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر ایک نقطے کا اپنا عروج ہے، اور حقیقت میں یہ دین غالب ہوگا۔ یہ فکر نہ کریں کہ حالات نازک ہو گئے ہیں، لوگ ہم پر غالب ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ انکیئرلیس ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ اپنے اعمال کے سبب ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے ڈر کے نہ جئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے تھے، آپ تمام سفر کے سامان باندھنے کے بعد سب سے اخیر میں جب آپ نکلتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، آپ ان سے ملاقات کرتے، یہ آپ کا طریقہ اور معمول تھا۔ پھر آپ سفر شروع کرتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آتے تو سب سے پہلے آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی دنوں کے بعد سفر سے آئے، لمبا سفر تھا، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے گئے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے نور کو دیکھا تو آپ زار و قطع رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہی ہوں، آپ کو تھکا ہوا دیکھ رہی ہوں، اور حضور آپ کے کپڑے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اتنی جد و جہد، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے دلاسا دیا، مجھے بھروسہ دیا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو لوگ بڑے رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالوں کو نیا رخ دیا، لوگوں کے اندر نئی سوچ پیدا کی، لوگوں کے اندر نئی جذباتیں پیدا کی، لوگوں کو نئے انداز میں سوچنے کا طریقہ بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ تم نہ رونا، اللہ رب العزت نے تیرے باپ کو دنیا میں بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ کوئی گھر کچا یا پکا یا خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ رب العزت دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، اسی طرح میرا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ جس طرح رات چھا جاتی ہے اسی طرح یہ دین بھی چھا جائے گا، یہ دین بھی پورے ممالک میں کونے کونے تک پہنچ جائے گا۔ تو پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ دین پہنچ گیا، یورپ میں بھی اذانیں ہونے لگی،
امریکہ اور افریقہ میں قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگی۔ دنیا کے کونے کونے میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی بات ہونے لگی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ گھر کچا ہو یا پکا یا کوئی خیمہ، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا۔ اور دیکھیے آپ، یہ دین پہنچا ہے، اور آپ گھبرائیں نہ۔ یہ جو کمزوری ہے، یہ دشواری ہے، یہ وقتی طور پر ہے، یہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت، اپنی سچائی کی بنیاد پر پہنچ رہا ہے۔ نہ یہ دین کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی زور کا محتاج ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں۔ فکر حسین دکھایا جائے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی فوج کو کچلیں گے، یزیدی فکر کو مٹا کے حسینی فکر دنیا میں قائم کریں گے۔ اور کچھ لوگ تیار ہیں جو اس دین کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ایمانی پیدا کریں، کچھ کرنے کا ارادہ پیدا کریں۔ ابی بن حاتم جو تھے، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے۔ بڑے بڑے وزیروں سے ملاقات کرنا، بڑے بڑے محلوں میں رہنا، ان کی زندگی اعلیٰ قسم کی تھی۔ ابھی نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا اور چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابھی کہنے لگے، میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس دین کو تم ماننے والے ہو، میں اس دین کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس دین کو تم ماننے والے ہو، کیا اس دین میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کے چوتھے حصے کو کھا جاؤ؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، پھر تم لوگ کھا کیوں جاتے ہو؟ تو ابھی کہتے ہیں یہ ہمارے اندر کی بات تھی، یہ بادشاہوں کی بات تھی۔ تو فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا اور میں نے کہا، حضور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اور میں دوسری بات کروں؟ تو اس نے کہا جی فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤں تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسی لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ ابھی دین کے ماننے والے بہت غریب اور غربت والے لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ ابھی کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والے نے مسلمان کو نکال دیا ہے، تم یہ کمزوری دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، اسلام قبول نہیں کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مقام ہیرا کا نام سنا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور سنا ہے مگر وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، وہ مقام بہت ہی زیادہ دور تھا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سن، میں وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک اونٹ مقام ہیرا سے اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی، اکیلی آئے گی اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اس کے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ وہ دور آئے گا، تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں بلکہ پورے دنیا پر مسلمان چھا جائیں گے، پورے دنیا میں حکومت پھیل جائے گی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، کسرا کا نام سنا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور سنا ہے، وہاں کا بادشاہ تو بہت تگڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہاں بھی مسلمان پھیل جائیں گے، اور وہاں کے جو خزانے ہوں گے وہ بھی مسلمان کے پاس آئیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں ابھی غربت ہے، دیکھنا ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان دینے کے لیے نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ہر کوئی اپنے دولت کو دینا چاہے گا لیکن پھر بھی کوئی لینے والا اس وقت موجود ہی نہیں رہے گا۔ ابھی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا، حاکم تائی کے بیٹے ابھی رویا کرتے تھے اور رو کے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، حضور نے وہ کہا تھا نا کہ ایک بی بی ہیرا سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کے دل میں
کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کا۔ میں نے اس بی بی کو اپنے آنکھوں سے آتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اس کو آتی ہوئی دیکھا ہے۔ وہ بی بی کے دل میں سوائے اللہ کا اور کسی کا ڈر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، جب فتح ہو رہے تھے تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا تھا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور آپ فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور وہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز زمانے میں آیا اور لوگوں نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ کسی کو غریب سمجھ کر صدقہ دینے لگتے تھے تو وہ کہتا تھا اس کو لے کے جاؤ، میں رات کو ہی دے کے آیا ہوں، میں رات کو ہی صدقہ کر کے آیا ہوں۔ لوگ دینے نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی فطرت میں لچک پیدا کیا ہے کہ اتنا ہی زیادہ بلند و بالا ہوگا جتنا لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پیروں کی وجہ سے، ڈھونگی مولویوں کی وجہ سے، سیاست دانوں کی وجہ سے یہ نہیں چھائے گا۔ کیوں چھائے گا؟ اسی لیے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا ہی حق کے لیے، آیا ہی ہے رہنمائی کے لیے، لہٰذا یہ ہمیشہ چھا جائے گا۔ اور حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے، پھیل جایا کرتا ہے، لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنا لیا کرتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور جب حق آتا ہے تو باطل چھپ جاتا ہے، اور باطل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے مٹنے کے لیے، اس کو مٹنا ہی ہے، وہ مٹ ہی جاتا ہے۔ حضرت خباب بن الارد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف دی تھی کفار مکہ نے، قریش نے ہمیں بڑا ستایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، تو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب گئے اور ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے یہ لوگ تباہ ہو جائیں، یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو آڑیوں سے کاٹ دیا کرتا تھا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے نوچ دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کے تمام گوشت اور ہڈیاں بھی باہر آ جایا کرتی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کی گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا خبیب تھوڑا صبر کرو اور یہ بات یاد رکھنا، جو دن میں لے کر آیا ہوں یہ دن غالب ہو کر رہے گا اور اس دن کو غالب کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ابی سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے میں نے اس کو مار دیا اس کو مار دیا، جب نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جب دوبارہ واپس گئے تھے، حضور 3 لوگ لے کے مکے سے آئے تھے اور 10,000 کا لشکر لے کے جب گئے، جب ابو سفیان نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے، کہ جس شان سے آمنہ کا لال آیا ہے لڑنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، جب ہم آنکھ ان سے نہیں ملا سکتے ہیں پھر ہاتھ کیسے ان پر اٹھائیں۔ لیکن نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنی گردن کو اتنی جھکا لی تھی، اونٹ کے گردن سے آپ کا گردن مل گیا تھا، یعنی آپ کا جو گردن تھا اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا تھا۔ اس شان کے ساتھ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ اپنے اندر تھوڑی سی آپ پیسے کمائیں، مال کمائیں، دولت کمائیں، زمین خریدیں، مکان بنائیں، بلڈنگ بنائیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، بس حلال کام سے سب چیز کریں، حلال کام کے ذریعے تمام چیزوں کو تیار کریں، مذہب اسلام کو اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا دین کے لیے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ پڑ گیا ہے، لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ صرف مال کے ذریعے ہی وہ سوچتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا ہے تو یہ کام آپ نے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں بے حیائی کو دور کر کے حیا پیدا کر دیا ہے تو یہ کام آپ نے دین کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے
اپنے بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کنیز بنا دیے ہیں تو یہ کام آپ نے دین کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو پردہ کرنے والا بنا دیا ہے تو یہ کام آپ نے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر ان ساری چیزوں کو بینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں خود دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اگر گندے کاموں کا ذریعہ اور گندے کاموں کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے دوستوں کو نماز پڑھنے کا عادی بنا دیا ہے، برائی سے نکال کر اچھائی کا عادی بنا دیا ہے، تو یہ کام آپ نے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے چند لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کی عادی ہو گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ نے دین کا کام کیا ہے۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اپنا کام، اپنا اپنا خیر کچھ دین کے ساتھ ملائیں، دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر دو جملے بول کر بھی اگر آپ لوگوں کو غلط کام سے روک رہے ہیں تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بہت دشواری ہے، تو آپ اس کو محبت بھرے انداز میں یہ کہیں کہ دین پر چلنا تو بہت آسان ہے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اور جب گھر میں شادی ہو رہی ہو، بیٹے اور بیٹی کے دن طے ہو رہے ہو، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ماموں کو بنا لیا جائے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پھوپھی کو منا لیا جائے، پھوپھی ناراض ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ چچا کو منا لیا جائے، چچا ناراض ہے، منا لیا جائے تاکہ سارے لوگ شادی میں شرکت کریں، خوشی حاصل ہو، تو میں یہ درد دل کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا اور سب کو منا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنے رب اور رسول کو ناراض کر دینا۔ اگر جو بندہ یہ کہہ دے تو سمجھ جائیں وہ بھی دین کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ کام دین کی خدمت کے لیے ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس نے جاتے جاتے راستے میں کہا تھا عبداللہ مزنی کو کہ میں مدینے میں ایک چاند سا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اس کو بھی نور ملتا ہے، جو ان کی صحبت کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا مجاہد بن جاتا ہے، وہ بھی ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بات ایسی اس کے دل میں بیٹھ گئی تو حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے عاشق ہو گئے تھے، آپ کے دیوانے ہو گئے تھے اور آپ ہی کی محبت میں جیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دین کے بات کو کہہ دیں، اللہ رب العزت اس دین کے بات کو پھیلا دے گا، لوگوں تک پہنچا دے گا۔ ہم سب اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر، میں فیکٹریوں کے مالک کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فیکٹری میں ضرور ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں تاکہ لوگ وہاں عبادت کریں۔ میں دفتر والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دفتر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں تاکہ لوگ وہاں عبادت کریں، وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ جو لوگ گھر بناتے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیں تاکہ لوگ وہاں عبادت کریں، یہ بھی دین کی خدمت ہے، یہ بھی دین کا تعاون ہے۔ آپ اپنے گھر میں کہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں صبح صبح تلاوت ہوگی، یہاں صبح صبح قرآن پڑھا جائے گا، یہاں نبی اعظم کا دین لوگوں کو سکھایا جائے گا۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں مجلس قائم کریں، اپنے پیسے کے ذریعے وہاں کسی عالم کو لا کے رکھیں یا کسی عالم سے دین سیکھیں، تو یہ بھی دین کا مدد ہے۔ اس کے ذریعے بھی آپ دین کی مدد کریں گے، اس کے ذریعے بھی دین کی تقویت بڑھے گی، اس کے ذریعے بھی مذہب اسلام کونے کونے تک پہنچے گا۔ اگر ممکن ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں کے رابطے میں رہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی بڑے بڑے عالم ربانی، بڑے بڑے فقہاء کرام، مفتیان نظام مل جائیں گے جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو ہے یہ بھی ایک عظیم جماعت ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سکھاتی ہے، اور الحمدللہ تعالی بہت سارے لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ کر اپنے ایمان اور عقیدے میں پختگی پیدا کر چکے ہیں۔ ہم اس طرح کے ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں، ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کے لیے وقت نکالیں، محفل سجائیں، علماء اکرام کو بلائیں، کسی اچھے عالم کو اپنے گھر میں بلا کر بس 5 منٹ کے لیے ہی مذہب اسلام کی باتیں سننے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے بھی ہم مذہب اسلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی خیر کے کام میں حصہ لیتے رہیں، انشاءاللہ یہیں سے چنگاری بنے گی، انشاءاللہ یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو مضبوطی کے ساتھ دین پر